ربی اول میں سورت کوثر کا دولت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ انا اعطیناک الکوثر، پچھلے ربی اول میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ کیا، 2 گھنٹے بعد لوگ مجھے کروڑوں روپے دینے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورت الکوثر کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے اور اس کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت اور اضافے کے لیے بہت اہم ہے۔ بے تحاشا دولت چاہیے تو سورت الکوثر کا کثرت سے ورد کرو۔ لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہو یا دشمن سے بچنا ہو تو سورت الکوثر ہر چیز کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری سورت پڑھ دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر پوچھا، اے عبداللہ بن مالک، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور حوض کوثر سے وہ لوگ پانی پیئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں اور میری اطاعت کریں گے۔ پچھلے سال ربیع اول کے مہینے میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے اپنے حالات اتنے برے تھے، اتنی تنگ دستی تھی، اتنے مسائل تھے، اتنے مسئلوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب یہ وظیفہ میں نے ربیع اول کے مہینے میں کیا، میری غیب سے ایسی مدد ہوئی، مجھے فائدہ ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے حالات بھی بدل گئے، میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گئے۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی ربیع اول کے پورے مہینے میں کر لینا۔ آپ لوگ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو ربیع اول کے مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی، آپ لوگوں کو بانٹنے لگو گے۔ آج اگر آپ لوگ پریشان ہو، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، یقین جانو یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، نہیں تو آپ لوگ ربیع اول کے مہینے میں چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کی زندگی فوراً سے نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ 1-2 میری بہنوں نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ شادی کا مسئلہ ہے، پیسوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری جو شادی میں اخراجات ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا، ہمیں کوئی بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتا دیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں، جو میری اگلی ویڈیو آئے گی، اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا۔ اور میرے دوستو، یہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ لوگ ربیع اول کے مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی مالی مشکلات کتنے بھی خراب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سب سے پہلے بیٹھ جانا ہے، سکون سے بیٹھ جائیں، صاف ستھری جگہ پر، اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہونا کہ میں آپ کو کوئی بہت بڑا، کوئی مشکل وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ کو اتنا آسان وظیفہ بتاؤں گا کہ کوئی چھوٹا سا 5-10 سال کا بچہ ہو، میں اس کو بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔
آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو، جیسا کہ میرے دوستو، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں اول آخر درود پاک 3 مرتبہ کم سے کم لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جو میں آج آپ کو خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو درود پاک لازمی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ کو یاد ہو درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو فوراً سے، اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے، تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 2 منٹ لگیں گے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور آگے جو وظیفہ ہے وہ بھی 2-3 منٹ کا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور ایک بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے پوری 100 دانوں والی، سب سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے 3 مرتبہ۔ اب جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی رقم کی ضرورت ہے، تو وہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہو، مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اور میرے بھائی پڑھیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح آپ لوگ جو ہے، جو بھی مسائل ہوں، اگر آپ کو جاب چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے آپ جو ہے وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک جیسا کہ میں نے اب بتایا آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 100 دانوں والی ایک تسبیح استغفر اللہ کی آپ کو فوراً سے پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ لوگوں کو وہی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ لوگوں کو حامیم لا ینظرون حامیم لا ینظرون یہ وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ حامیم لا ینظرون۔ اب میرے دوستو، جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کو آپ کو تسبیح کے پہلے دانے پر اب آپ کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے آپ لوگوں کو 11 مرتبہ، آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب بڑی توجہ سے آپ ویڈیو دیکھیے گا، ابھی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں نیت کریں، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لی، پھر اس کے بعد فوراً سے آپ نے حامیم لا ینظرون 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ گنتی کر کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی توجہ سے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکے تو آپ نے دکان پر کر لیا ہے، یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وظیفہ ختم ہو، فوراً سے اپنی دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر یا دکان پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ اسی طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری پہ، الماری پہ، اپنے پرس پر، میری بہنیں اسی طریقے سے اور میرے بھائی بھی 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ عمل لازمی کیجیے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو کسی بھی وظیفے کی۔ ناظرین، دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور کرنی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔